عبداللہ حمید گل صاحب، اچانک سے بلوچستان دوبارہ سے ٹارگٹ، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ، دہشت گرد آخر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم دوبارہ سے منظم ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ عمران صاحب۔ جہاں تک تعلق ہے کہ دوبارہ اضافہ نہیں ہے، یہ تو تسلسل ہے جو چل رہا ہے۔ کبھی بلوچستان میں ہوتا ہے تو کبھی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ اٹ کیپس آن شفٹنگ فرام ون پروونس ٹو اندر، اینڈ دین کبھی یہ کراچی کے اندر سر اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے پہلی بات اس سے وضاحت سے نظر آ رہی ہے کہ ان تین جگہ کے اوپر دشمن کا ایک مربوط نیٹ ورک موجود ہے اور مربوط نظام ان کا موجود ہے، جس کو توڑنے کے لیے صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسی ہی نہیں بلکہ لوکل سیاستدانوں کی بھی انتہائی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے اندر تقریباً کم و بیش ملا کے جو ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر بنتے ہیں 100 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ اٹ از ہائی ٹائم دیٹ دے شوڈ شو اپ اور کھڑے ہوں، نظر آئیں، اور ان کی جو پریزنس ہے وہ محسوس ہونی چاہیے عوامی سطح کے اوپر، علاقائی سطح کے اوپر، جو کہ فی الحال دور دور تک محسوس نہیں ہو رہی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں خود موجود ہوں، جس کو آپ نے بجائے یہ معاملہ بلوچستان کا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ بلوچستان سے کوئی یہاں لیڈرشپ آتی، لیکن وہ نہیں آئیں گے، اس لیے کیونکہ ان کے مفادات کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں۔ وہ بی ایل اے سے گھبراتے ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا کے جو وہ فاٹا کے علاقے ہیں وہ وہاں کے لوگوں سے گھبراتے ہیں، ان کو اپنے مسائل ہیں، اور کہیں نہ کہیں نذرانے بھی دیے جاتے ہیں دہشت گردوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کو معلوم ہے کہ موسٹلی لوگوں کے اللیگل کاروبار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر جہاں 12,000 ایکڑ اراضی باقاعدہ افیم کی کاشت ہو رہی ہے اور اس کا تیسرا حصہ دہشت گردوں کو جاتا ہے، خود یہ رپورٹ موجود ہے، تو تیسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ 25 لاکھ روپے ایکڑ آمدن ہے، تو اس کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ دہشت گردوں کو جا رہا ہے۔ تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ واٹ کائنڈ آف منی دے آر گیٹنگ، جو انڈیا نے دینا ہے، اسرائیل نے دینا ہے، یا کوئی اور عرب دنیا کے ممالک جو اس وقت بلوچستان کو جو ہے ان کو کھٹک رہا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو یہاں لوگ آپ کے خیال میں جو بلوچستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے اہم ترین لوگ، وہ آپ کا کیا خیال ہے بی ایل اے کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ تقریباً پاکستان کا 91% جو نارکوٹکس ٹریڈ ہے وہ آپ کے کوسٹل بیلٹ سے اور بلوچستان سے آپریٹ ہوتا ہے، ایسا کہنا ہے باقاعدہ ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ شراب جو ہے، جو اللیگل شراب، وہ شراب آتی ہے ساری کی ساری عرب دنیا سے اور کچھ لانچوں میں رکھ کے آ جاتی ہے، اور وہ تقریباً 89% شراب وہاں سے آتی ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً 6 ملین لیٹر فیول روزانہ بارڈر پار کرتا ہے، اور یہ تقریباً پاکستان کی 14% ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور جنگ کے دنوں میں میرے خیال ہے کہ آلریڈی ان کی قیمتیں، ان کا جو ٹرانسپورٹیشن کا جو ایک والیوم ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جہاں پیسہ بے تحاشا، اور وہ لوگ کون کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہاں کے لوکل جو ٹرائبل ہیں، جو کہ چیف ہیں، ان کے پاس یہ سارے وسائل آ رہے ہیں، ان کے علاقہ ہے، ان کے لوگ ہیں، کسی کو پرمٹ جاری ہوا، کسی کو کچھ۔ غرض یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پرمٹ، میں کہیں ڈرگ اور شراب کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کلیئر کر دوں، فیول کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے یہ پیسہ تو ان کے پاس جا رہا ہے، اور کیا بی ایل اے کو معلوم نہیں ہے؟ تو بی ایل اے آتا ہے شام کو اور وہ کہتا ہے دھڑلے سے کہ ہمارا کٹ نکالو، تو یہ کٹ نکالنا پڑتا ہے، ورنہ یہ آپ دیکھ لیں ذرا بلوچستان میں نام کیا لوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بلوچستان کے کئی ایسے لیڈرشپ ہے موجود جو پچھلے 20 سال پہلے شاید موٹر سائیکل بھی ان کے پاس نہیں تھے، لیکن اب ان کے اوپر بڑی مہربانی ہو چکی ہے۔ اب دبئی میں، برطانیہ میں ان کی اربوں نہیں خربوں روپے کی جائیدادیں موجود ہیں۔ تو بلوچستان تو جو ہے سونے کی چڑیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں کی جو معدنی وسائل ہے ان کو کس طریقے سے، اور سمگلنگ کو کس طریقے سے بروئے کار لاتے ہوئے
ایک نیٹ ورک مضبوط کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ قیادت کو اب جس طریقے سے پاکستان آرمی نے 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس کی، اس کے اندر کچھ فیصلے کیے گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریف دیا بلوچستان پہ. پھر اس کے اگلے دن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں گئے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے. جی جی اور پھر وزیر اعظم صاحب جب وہاں بلوچستان تشریف لے کے گئے، اس کے بعد یہ منگی ڈیم کے اوپر آپریشن شروع کیا جو کہ سرچ اینڈ ریسکیو بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹرینگولیشن آپریشن ہے یعنی کہ گلا گھونٹنا، اور یہ الیکٹرانک وارفیئر پہ بھی مبنی ہے. یہ دیگر اس کے اندر جو ٹیکٹکس ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. ہیلی کاپٹرز کا آپ نے ذکر کیا، ان کو بھی بالکل بروئے کار لایا جا رہا ہے. اور یہ مشکل گزار راستہ ہے، یہ جو خوددار زیدی کا راستہ ہے. میں خود کیونکہ یہاں جاتا رہا ہوں، علاقہ گھاٹیاں ہیں، دشوار گزار راستے ہیں، پہاڑ ہیں، دیگر مسائل ہیں، مشکلات ہیں. ان سب کے باوجود میرے خیال میں ایک چیز تو بڑی وضاحت سے نظر آ رہی ہے کہ افواج پاکستان تو کمیٹڈ ہے، لیکن اس آپریشن میں اور ماضی کے آپریشن میں ایک فرق یہ ہے کہ ایف سی بلوچستان اور پولیس اس کے اندر شامل ہے. یہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں انٹیلیجنس فیلئر تھا، کیونکہ منگی کے علاقے کے اندر اور زیارت کے علاقے کے اندر جب لوگ آئے، اور آج صبح بھی یہ خلدار کے علاقے میں جس طریقے سے باقاعدہ حملہ کیا گیا، پھر ایک دفعہ پولیس اسٹیشن کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، یہ دیدہ دلیری سے کام ہو رہا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دہشت گرد اب بلوچ بیلٹ سے ہٹ کے اب پشتون بیلٹ کے اوپر بھی جا پہنچے ہیں. تو یہ تو بڑی وضاحت سے نظر آ رہا ہے کہ کہیں بلوچ کے کچھ لوگ جو جی دہشت گرد ہیں وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ساتھ کہیں مل گئے ہیں. تو اچھا یہ تو عبداللہ میرے مدگل خیال صاحب، میں آپ تو نے بھی ٹی صورت ٹی پی حال. کا ذکر کیا ہے، تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ بلوچ جو ایریاز میں جو دہشت گرد بی ایل اے ہے جیسے، اب ٹی ٹی پی کی جو پریزنس آپ بتا رہے ہیں سر، یہ کتنی الارمنگ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بلوچستان میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی ایسے واقعات کم ہی سنے تھے. ٹی ٹی پی کی بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کے دوسرے گروہوں کے ساتھ مل کے کارروائیاں یا وہاں پہ اس کی پریزنس، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی کی پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلوچ ایریا تھے، دیکھیں بلوچ جو ہے نا، پشتون ایریا میں یا پشتون بلوچ ایریا میں جائے تو 2 میل دور سے پہچانا جاتا ہے. وہاں یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے یا لوگ پوچھتے ہیں جیسے گاؤں کا ماحول ہوتا ہے. آپ بلوچستان کی اگر آبادی کو دیکھیں تو غالباً 60 لوگ 1 اسکوائر کلومیٹر میں رہتے ہیں. تو یہ تو مطلب آپ دیکھیں 44% ہے پاکستان کا. تو یہ ایک بہت بڑا خطہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے. ایک ٹوٹل وہاں کور فوج موجود ہے، اپنے مٹھی بھر وسائل کے ساتھ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، لڑ رہی ہے، جو کردار ادا کر سکتے ہے وہ کر رہی ہے. لیکن ان سب کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس ٹائم پہ ٹی ٹی پی باقاعدہ انگریس کر چکی ہے، یعنی کہ جو بلوچ آئے ہیں یہاں زیارت کے علاقے میں، تو یہ ایسے ہی آ گئے ہیں. انہوں نے ریکی کی ہوگی، انہوں نے علاقے کی چھان بین کی ہوگی، اور 100 بندے کا آنا تو یہ وہاں ہوٹلوں میں تو رہے نہیں، تو پشتونوں کے گھر میں رہے ہیں نا. پشتونوں کے گھر میں رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کنیکشن ہے. اور اگر یہ کنیکشن ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ پچھلے 100 سال میں بلوچ اور پشتون تو کٹھے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے. تو دس شوز کہ وہ پاکستان فوج اور پاکستان کی ریاست کے خلاف نبرد آزما ہیں اس ٹائم پہ. لیکن اس کا توڑ کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی عمل کو تیز کیا جائے. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جن لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا اور ان کی وجہ سے ہزاروں جانیں جو ہے وہ جا چکی ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. اور جس طریقے سے میرے خیال میں سوئفٹ عدالتی نظام ہے، خاص طور پہ اگر آپ اس کے حوالے سے بات کر لیں، یہ جو کیا اس کا نام ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس، ان کو آپ کو بڑھانا پڑے گا، ججوں کو تحفظ دینا پڑے گا. ماضی میں جو جج اس قسم کے فیصلے کرتے رہے ان کو نشانہ بناتے رہے، اور بڑے مثالیں بھرپور موجود ہیں. اس وجہ سے یہ بھی آپ کو تحفظ دینا ہے. بلوچستان کے اندر حکومت میرا خیال ہے کہ وہ ناکام ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. بلوچستان کے اندر حکومت میں ماسوائے سرفراز بگٹی صاحب کے ایک آدھ اور کوئی آدمی ہے جو آپ کو نظر آئے گا. دوسرے آدمی کہاں ہیں؟
मसला ये है। क्या बाकी हुकूमतें कहीं नजर आती हैं? अभी एक खबर है कि बहबूद आबादी को रोकने के लिए हमारे वफाकी वजीर साहब ने आर्मी चीफ की खिदमात को जो है वो मांगा है। जी अब मुझे ये बताएं कि ये एक लम्हा फिक्रिया नहीं है? वेयर इज द गवर्नमेंट? दिस इज माय क्वेश्चन। गवर्नमेंट कहाँ है? देखें, जब तक के गवर्नमेंटल एफर्ट्स नहीं आएंगी, अकेली फौज कब तक लड़ेगी? उनकी कुर्बानियां, उनकी शहादतें, और क्या करें वो लोग बेचारे? इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? पुलिस को आपने वहां मजबूत नहीं किया, मॉडर्नाइजेशन नहीं दी उनको, उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नहीं सिखाई, उनको मॉडर्न वेपन नहीं दिया, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कब ये सुना आखिर कि बलूचिस्तान की सीटीडी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया? कभी सुना आपने? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जी जी अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसा तो कभी भी नहीं सुना हमने। और वहाँ पर हमें गवर्नेंस की जो आप बात कर रहे हैं, बिलाशुबा वहाँ पर गवर्नेंस के बड़े मसाइल हैं। और यही बात आपको पता है कि जब केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ तो केपी गवर्नमेंट को भी ये कहा गया कि गवर्नेंस के मसाइल हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग की आपने बात की है, तो ये तो सूबाई हुकूमत ने करना है। आपके ख्याल में अब गवर्नेंस की इन कमज़ोरियों को कैसे हल किया जा सकता है सियासी तौर पर? मैं 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर दोबारा आऊंगा। उसके अंदर जहां सारे नुकात थे, वहां गवर्नेंस मॉडल के ऊपर भी बात हुई है ना? हुई है ना? और जी उसके मतलब ये है कि गवर्नेंस इशू है। तो अब इसका तरीका यही है कि आप जो अहल लोग हैं उनको लगाएं। वो लोग जो इनको अपने इलाके में कोई ज्यादा अहमियत नहीं मिलती, उन लोगों को जब आप अवाम पर मुसल्लत करेंगे तो नतीजे यही निकलेंगे जो निकल रहे हैं। फौज की कुर्बानियां, पुलिस की शहादतें, एफसी की शहादतें, कोई दूसरी बात नहीं है। पूरी कौम इनको सलाम करती है दोनों हाथों से। इनके एहसानमंद है, कर्जदार हैं हम लोग। ये हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग बाकी भी तो है ना भाई मेरे, मार्का हक हो गया। मार्का हक के अंदर सारे हमारे फेडरल और जो सूबाई मिनिस्टर थे लगे हुए थे। मार्का हक में फौज ने ये दंदान शिकन जवाब, भाई ये फौज ने, उनके तर्जुमान मौजूद हैं, उन्होंने बता दिया, बड़े खुल के बता दिया। आप ये कहते, अच्छा तब ये लगता कि पता चलता कि जी मैं वजारत जो खुराक से हूं, हमारी खुराक की ये शॉर्टेज थी, पहले हमने इतनी बढ़ा दी, तो ये हमने मार्का हक में अपना किरदार अदा किया, भारत से बदला लिया। हमारी जो है वो ये शॉर्टफॉल्स थे, हमारे जो इंडस्ट्री के अंदर जो 35% इंडस्ट्री बंद थी उसको खुलवा दिया, ये बदला लिया हमने। ये आईटी के अंदर ये हमारे मामला थे, हमने बढ़ा दिए। भाई लोगों के घरों के ऊपर आप खंबे लगवाना चाहती हैं मोहतरमा, आप अपने घर पे खंबा लगा के आगाज करें। आप अपने घर पे आईटी टावर लगाएं, इंशाल्लाह ताला हम भी देखें, दुनिया देखे, आपके रिश्तेदारों के घर पे खंबे लगे हों। ये देखे ना, अगर आप दीन की बात करें तो अल्लाह के प्यारे नबी और हमारे सब के जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद और सलाम उन पर, के 2 पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहने थे और सहाबाए कराम ने 1 पत्थर पहना था। तो कुर्बानी कहाँ से शुरू हुई? तो जब आप ये कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे, आप जब तमाम की तमाम यानी कि बहबूद आबादी के लिए आप आर्मी को पुकारेंगे, आई एम सॉरी सर, इस तरह से काम नहीं चलेगा। आई विल बी वेरी सही। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैंडिड। मेरी बात मुमकिन है आपको बुरी लगे। तो ये जो इस टाइम पे सूरत हाल है, हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में देयर इज नो गवर्नमेंट। लेट मी बी वेरी फेयर एंड स्क्वेयर टू यू। आप मुझे बताएं, क्वेटा शहर के रेड जोन से बाहर गवर्नमेंट कहाँ है? जो क्वेटा के लोग हैं, आप ऐसा करें, फोन लगाएं, किसी को भी रैंडम कॉल करें क्वेटा के अंदर। ये जो अभी वहां 7 मुख्तलिफ जगह क्वेटा शहर में दहशत गर्दी हुई एक ही वक्त के अंदर, उधर हजारगंजी के अंदर, उधर जो है वो सरियाब फाटक के ऊपर, चमन फाटक जी के ऊपर, उधर तोगी रोड के ऊपर और दीगर जगह पे। तो ये क्या था? ये क्यों हुआ? आखिर गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? क्या गवर्नमेंट को आपने कहीं बाहर जाते देखा?
کچھ لاکھ آواران، یہ تو چلے پہلے، وہ تو بلوچ علاقوں کو تو چھوڑ دیں جو مستونگ سے آنورڈ چلتے ہیں، جو وڈ کا علاقہ ہے، وہ جھل مکشی کا صحیح علاقہ ہے، یا آپ کا جو آ جاتا ہے خاران کا علاقہ آتا ہے، خزدار کا آتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ مجھے پشتون علاقوں میں یارو ہے، چمن ہے، کچھ لاکھ ہے، قلعہ سیف اللہ ہے، قلعہ عبداللہ ہے، ان کے اندر کوئٹہ شہر ہے، یہ جوب ہے، یہ زیارت کراس اور اس سے آگے کر کے جہاں پورمن لوگ تھے، ٹھیک میں رہتا تھا جا کے، اب کدھر ہے وہ؟